اور کوٹ کوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل بہت بھر چکا تھا۔ میں جتنا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلیم باہر آ گیا اور اس نے مکمل طور پر مجھے نظر انداز کر دیا۔ خود اپنا مبارک لے کر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی میرے تو بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا، کیا یوں ہی ساری عمر رہے گا؟ مجھ سے بولا، کیوں، کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے کیا آپ کو یہاں پر؟ میں نے سر ہلایا اور کہا، بالکل ہے پریشانی، یہی پریشانی ہے کہ میرا شوہر میرے قریب ہوتے ہوئے بھی میرے قریب نہیں ہے، بلکہ مجھے 100 مرتبہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ میں اپنے شوہر سے کیا بات کروں، حالانکہ یہ کام مردوں کا ہوتا ہے۔ میری بات پر وہ کافی حیران لگ رہا تھا۔ جو بھی بات ہے کھل کر کہیں۔ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کیسے اپنے شوہر کو بتاؤں۔ میں چپ کر گئی تو وہ دوبارہ پھر بولا، عالیہ، جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتائیں۔ میں نے بھی پھر ایک دم سے بغیر کسی لحاظ کے نرمی سے کہا، شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ میں آپ کے لیے حلال ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ مجھ سے بات کریں، میرے قریب آئیں، لیکن آپ دور دور ہو کر بیٹھے ہیں۔ میری بات پر اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید آ کر جواب دے گا میری بات کا، مگر جب وہ واپس آیا تو اس نے آتے ہی جائے نماز بچھا لی اور نماز پڑھنے لگ گیا۔ پھر میں کتنی ہی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن پوری رات وہ جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا معمول ہی یہ تھا۔ پوری رات جائے نماز پر بیٹھا رہتا۔ میں اس کا انتظار کرتی، جاگتی رہتی۔ کئی مرتبہ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی میں بات کرتی تو میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا۔ تب تو مجھے اس سے چڑ ہونے لگی تھی۔ تقریباً 1 مہینے تک میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں نے شادی اس کی عبادت سے یا نماز سے دیکھنے کے لیے نہیں کی تھی۔ اگر وہ شادی نبھا نہیں سکتا یا اسے عبادت ہی کرنی تھی تو میرے ساتھ شادی کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ انکار کر دیتا یا رشتہ ہی نہ بھیجتا۔ میری سہیلیاں بھی مجھ سے یہی پوچھتی تھیں کہ تم خوش تو ہو نا، اور میں مسکرا کر خود کو اور انہیں جھوٹی تسلی دیتے ہوئے بولتی، ہاں نا، میں بہت خوش ہوں۔ سلیم مکمل طور پر میرا آئیڈیل شوہر ہے، نہ صرف دیکھنے کے لحاظ سے بلکہ ویسے بھی میری ہر بات مانتا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ میری بات سن کے وہ اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے اور کہتی ہوں، دعا کرو ہمارے شوہر بھی تمہارے شوہر کی طرح ہو جائیں۔ اس بات پر میں نے کبھی بھی آمین نہیں کہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو تکلیف میں برداشت کر رہی ہوں کوئی اور لڑکی بھی اس تکلیف سے گزرے۔ میں نے سلیم کے ساتھ تو بات کرنا چھوڑ ہی دی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک رات یوں ہی بیڈ پر لیٹے میں مسلسل رو رہی تھی، جبکہ سلیم اپنی نماز پر نماز پڑھتا جا رہا تھا۔ تبھی مجھے فیس بک پر ایک فرینڈ ریکویسٹ آئی۔ میں نے کھول کر دیکھا تو وہ کسی لڑکے کی تھی۔ میں نے ایکسپٹ کر دی۔ پھر ہماری بات چیت ہونا شروع ہوئی ہے۔ پہل تو میں کترا کر جواب دیتی رہی، جبکہ وہ لڑکا میری پروفائل کی بہت تعریف کر رہا ہوگا، جہاں پر میں نے اپنی شادی والی تصویر لگا رکھی تھی۔ یوگی کرتے کرتے مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں گناہ کی دلدل میں دھنستی جا رہی ہوں، لیکن کہاں احساس ہو سکتا تھا بھلا؟ جہاں مجھے اپنے شوہر کی ضرورت تھی وہ وہاں پر تو موجود نہیں تھا۔ پھر میں نے ارد گرد کے لوگوں سے ہی اپنی کمیاں پوری کرنی تھیں۔ یوں ہی کرتے کرتے ہم دونوں کی بات چیت چل پڑی۔ فیس بک سے ہم لوگ واٹس ایپ پر آئے اور واٹس ایپ پر دن کے وقت لمبی کالیں ہونے لگیں۔ پھر کالوں کے بعد ویڈیو کال۔ مجھے یہ کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا، نہ ہی کبھی احساس ہوا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا تھا میں اپنی جگہ بالکل ٹھیک کر رہی ہوں۔ جب میرے شوہر کو ہی میری پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں اس میں بیٹھوں، یا میں کیوں اس کے ساتھ وفاداری کی جھوٹی مالا چھپوں؟ پوری رات میرا شوہر جو ہے نماز پر کھڑا نفل پڑھتا رہتا، جبکہ میں پوری رات یوں ہی ایک نامحرم انسان کے ساتھ باتیں کرنے میں مگن رہتی۔ وہ انسان میری زندگی میں اتنا شامل ہو گیا تھا کہ اب مجھے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی میرا شوہر میری جانب توجہ دے رہا ہے یا نہیں، بلکہ جب کبھی وہ ارد گرد کمرے میں بھی مجھے دکھائی دیتا تو مجھے اس سے الجھن ہوتی تھی کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے، یہاں سے چلا جائے۔ میں مکمل طور
طور پر اس کے باوجود سے غافل ہو چکی تھی۔ ہاں، گھر کے کام کاج میں اپنی ساس کا مکمل طور پر ہاتھ بٹاتی تھی، کیونکہ ان کی فہرست میں بالکل بھی بری نہیں بننا چاہتی تھی۔ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی میرا شوہر میرا خیال رکھتا ہے یا نہیں، میں اپنا کام کر کے فٹافٹ موبائل لے کر اس آدمی کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی تھی۔ یوں کرتے کرتے ہم لوگوں نے باہر ملنے کا ارادہ کیا۔ اب ملنے کے لیے جانا میرے لیے مشکل تھا، تو جب میرا شوہر سلیم کام پر جاتا تو میں اپنی ماں کے گھر جانے کا بہانہ کر کے ملنے کے لیے طارق سے باہر آ جاتی۔ ہم لوگ زیادہ دیر نہیں ملتے تھے، بس قریبی ریسٹورنٹ وغیرہ میں مل لیا تو مل لیا۔ 2-3 ملاقاتوں کے بعد طارق نے نرمی سے کہا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہ پاتا۔ جب میں اس سے چھوڑ کر جاتی ہوں اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی بات تو میں سننا چاہتی تھی، میں کیا بلکہ ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا مرد دوسرے چاہے اور ٹوٹ کر چاہے، جبکہ طارق میں ہر وہ خوبی موجود تھی جو ایک لڑکی اپنے ہونے والے شوہر یا بوائے فرینڈ میں چاہتی ہے۔ ہاں، دیکھنے میں بہت سلیم سے بہت کم تھا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، کیونکہ میں دیکھ چکی تھی حسن کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سلیم کم خوبصورت تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کی توجہ نہیں دے رہا تھا، تو میرے لیے اس کا حسن کوئی بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ 2-3 مرتبہ ملنے کے بعد طارق ڈیمانڈ بڑھنے لگی کہ مجھ سے ہوٹل میں ملنے کے لیے آؤ۔ پہلے تو ایک مرتبہ میں نے منع کر دیا، لیکن جب مسلسل وہ کہنے لگا تو میں نے اس سے انکار نہیں کر پائی، کیونکہ مجھے بھی تو یہی کچھ چاہیے تھا۔ جب میرا شوہر میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا تو کوئی تو ہوتا۔ میں آرام سے اس کی بات مان گئی۔ اب میرے لیے یہ بھی مشکل نہیں رہا کہ ہم ہفتے میں تقریباً 1 دفعہ یوں ہی باہر مل لیتے تھے۔ یوں کرتے کرتے ہماری شادی کو 6 مہینے ہو گئے۔ 2 مہینے نکال کر باقی کے 4 مہینے میں طارق کے ساتھ اپنا تعلق یوں ہی بحال رکھا کرتی تھی۔ 4 ماہ بعد اچانک سے ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میری طبیعت کافی خراب ہے، کیونکہ نہ مجھ سے اٹھا جا رہا تھا، نہ ہی کوئی کام ہو رہا تھا، اور متلی بھی بہت ہو رہی تھی۔ میرا تجربہ تو نہیں تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، اور اس بات کی مجھے بہت پریشانی تھی۔ میں نے 2-3 مرتبہ طارق کو فون کیا اور ہر بار اسے یہی کہتی کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں پریگننٹ تو نہیں ہو گئی۔ پہلے 1-2 مرتبہ تو اس نے مجھے تسلی دی، لیکن جب بار بار ہر آدھے گھنٹے بعد میں فون کر کے ایک ہی بات پوچھتی تو وہ چڑ گیا۔ اور اس نے چڑ کے اپنا فون بھی بند کر دیا۔ کیا کرتی، 4 ہونا 4۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ وہاں جا کر ڈاکٹر نے بتایا کہ ہاں بھائی تم حاملہ ہو۔ اگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں چاہتی تھی کہ 1-2 جگہ سے مزید ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی اس بات پر میں یقین کروں، لیکن اس سے پہلے میں طارق کو ملنے کے لیے ریسٹورنٹ میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے اسے بلایا، فون کیا، مگر اس نے آنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیوں نہیں آ سکتے تم؟ میں یہاں پر اتنی پریشان ہوں، شادی شدہ ہو کر ایک غیر مرد کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آ کر میری بات سن لو؟ تو طارق نے صاف الفاظ میں منع کر دیا اور کہا تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، نہ کہ غیر مرد کے ساتھ اپنا تعلق نہ بناتی، تم میں تو وقت گزاری کر رہا تھا۔ نہ بھائی نہ، یہ بچہ میں اپنے سر نہیں تھوپ سکتا، جو بھی کرنا ہے خود ہی دیکھو، بلکہ آج کے بعد مجھ سے کوئی رابطہ بھی مت رکھنا، کیونکہ میں واقعی میں اب تم سے کوئی تعلق نہیں قائم کرنا چاہتا، اور آئندہ مجھے فون بھی مت کرنا۔ یہ کہہ کر طارق نے فون رکھ دیا، جبکہ کتنی ہی دیر میں حیرت سے فون کو دیکھتی رہی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو پوری رات مجھ سے نہ صرف باتیں کرتا تھا، بلکہ اگر مجھے نیند آنے لگتی تو کہتا میں تمہاری سانسوں کی آواز سنوں گا۔